اس تصویر میں نظر آنے والا شخص آپ کو ایک سمپل سا ساؤتھ افریقن فوجی لگ رہا ہوگا۔ اس کے ہنستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر آپ کبھی بھی اس کی درندگی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر آپ ہٹلر اور اسٹالن جیسے لوگوں کو ظالم رہنماؤں کے طور پر جانتے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ ابھی تک ایڈی امین کے بارے میں نہ جانتے ہو۔ اس کے ظلم و ستم کی فہرست بہت لمبی ہے، لیکن اس کا سب سے خوفناک اور گھناؤنا عمل انسانوں کا گوشت کھانا تھا۔ وہ جن لوگوں کو قتل کرتا تھا کبھی کبھی ان کا گوشت بھی کھا لیتا تھا۔ بعض اوقات وہ لاشوں کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتا تھا اور ان کے ساتھ سو جاتا تھا۔ 1970 کی دہائی میں یوگنڈا میں موت کا دوسرا نام ایڈی امین تھا۔ اس نے یوگنڈا میں ایک عمارت بنوائی جیسے بظاہر ہتھیار رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا، مگر وہاں ہتھیار نہیں بلکہ اس کے قیدی رکھے جاتے تھے۔ وہ ان قیدیوں کو بے رحمی سے تشدد کا نشانہ بناتا، ان کا خون بہاتا اور آخر میں انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا یا بجلی کے جھٹکوں سے مار دیتا۔ اس کے قیدی کوئی بھی ہو سکتے تھے، چاہے اس کے سیاسی مخالفین ہو، اس کے اپنے ساتھی ہو یا فوجی۔ اس کی دیوانگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنی چھوٹی بیوی کو طلاق دینے کے 1 سال بعد جب وہ حامل تھی اسی جیل میں بلا کر قتل کر دیا تھا۔ اپنی 8 سالہ عمریت کے دوران اس نے 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ ایڈی امین کی پیدائش 1925 میں اوبوکو نامی جگہ پر ہوئی۔ اس کے والد کا نام اینڈریاس نیابیر تھا، جو رومن کیتھولزم سے اسلام میں کنورٹ ہو گیا تھا، اور اس نے اپنا نام امین دادا رکھ لیا۔ امین کے پیدا ہونے کے کچھ عرصے بعد ہی اس کے والدین الگ ہو گئے اور اس کی ماں اسے لے کر بمبو سٹی آ گئی۔ شہر میں زندگی گزارنا آسان نہیں تھا، اوپر سے شدید غربت تھی، کھانے کے پیسے بھی پورے نہیں ہوتے تھے، اس لیے امین زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکا اور تقریباً چوتھی جماعت کے بعد پڑھائی چھوڑ دی۔ پیسے کمانے کے لیے اس نے چھوٹے موٹے کام شروع کر دیے۔ بعد میں اس نے کنگز افریقن رائفلز نامی فوجی دستے میں شمولیت اختیار کی، جو اس وقت برطانوی نوآبادیاتی فوج کا حصہ تھا۔ جس ماحول میں امین پلا بڑھا وہاں کے لوگ فطرت کے بہت قریب رہتے تھے۔ ان کی رسومات مختلف تھی، وہ جانوروں کو مار کر ان کا خون پیتے اور گوشت کچا کھاتے تھے۔ بہت سے مذہبی رسومات میں قربانی دینا اور قتل کرنا عام بات تھی۔ اسی ماحول کی وجہ سے امین کا مزاج بھی انتہائی پرتشدد بن گیا تھا، اور جیسے جیسے اسے طاقت ملتی گئی اس کی درندگی بڑھتی گئی۔ 1946 میں اس نے باقاعدہ فوج میں شمولیت اختیار کی، جہاں اسے ابتدا میں باورچی کا کام دیا گیا، لیکن اس کی سختی اور وفاداری دیکھ کر برطانوی افسران نے اسے فوجی تربیت دینا شروع کر دی۔ ان کا خیال تھا کہ جو شخص اپنے ہی لوگوں کے ساتھ اتنا ظالمانہ رویہ رکھتا ہے وہ فوج کے لیے کارآمد ثابت ہوگا۔ امین کی قد و قامت تقریباً 6 فٹ 4 انچ تھی اور وہ جسمانی طور پر بہت طاقتور تھا، اسی وجہ سے اسے باکسنگ اور ویٹ لفٹنگ کی تربیت بھی دی گئی تھی۔ 1951 سے 1960 تک وہ ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپئن بھی رہا۔ بعد میں اسے کینیا میں ماؤ ماؤ بغاوت کو کچلنے کے لیے بھیجا گیا، جہاں اس نے انتہائی بے رحمی سے لوگوں کو قتل کیا۔ بعض لوگوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتا اور کئی کو بے دردی سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ اس کے بعد اسے ترقی دے کر پہلے کارپورل اور پھر سارجنٹ بنا دیا گیا۔ 1960 کی دہائی کے آخر تک امین نے پورے یوگنڈا میں اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیا۔ اسی دوران اس کی ملاقات ملٹن اوبوٹے سے ہوئی، جو بعد میں یوگنڈا کے وزیر اعظم اور صدر بنے۔ ابتدا میں دونوں قریبی ساتھی تھے اور انہوں نے مل کر سونے اور ہاتھی دانت کی اسمگلنگ بھی کی۔ 1962 میں یوگنڈا کو آزادی ملی، اوبوٹے وزیر اعظم بن گئے اور ایڈی امین کو فوج میں اہم عہدہ مل گیا۔ کچھ ہی سالوں میں وہ کمانڈر آف آرمی بن گیا، لیکن طاقت کی خواہش نے دونوں کے درمیان دشمنی پیدا کر دی۔ 25 جنوری 1971 کو جب اوبوٹے سنگاپور میں ایک اجلاس میں تھے تو امین نے فوج کی مدد سے بغاوت کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور خود کو یوگنڈا کا صدر قرار دیا۔ اس کے بعد یوگنڈا میں ظلم و بربریت کا ایسا دور شروع ہوا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے ہزاروں لوگوں کو صرف شک کی بنیاد پر قتل کروا دیا۔ اس کے حکم پر لوگوں کو گیس چیمبرز، بجلی کے جھٹکوں اور بدترین تشدد کے ذریعے مارا جاتا تھا۔ 1972 میں اس نے یوگنڈا سے ایشین نژاد تقریباً 90,000 لوگوں کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ اس فیصلے کی وجہ سے یوگنڈا کی معیشت تباہ ہو گئی، کیونکہ تجارت کا بڑا حصہ انہی لوگوں کے ہاتھ میں تھا۔ 1970 کی دہائی کے آخر تک اس کے ظلم سے تنگ آ کر
باغیوں اور پڑوسی ملک تنزانیہ نے اس کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ 1979 میں تنزانیہ کی فوج نے یوگنڈا پر قبضہ کر لیا اور امین کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ وہ پہلے لیبیا گیا اور بعد میں سعودی عرب میں پناہ لے لی، جہاں اس نے باقی زندگی جلا وطنی میں گزاری۔ 2003 میں ملٹیپل آرگن فیلر کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ اس طرح دنیا سے ایک ایسا ظالم حکمران کا خاتمہ ہوا جس کے لیے انسانوں کو قتل کرنا اور ان کا گوشت کھانا بھی معمول کی بات تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ساتھ میں چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔